بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سٹوری کا نام ہے پیاری حور۔ تھکا دینے والی طویل ڈیوٹی دے کر وہ گھر لوٹا تو حسب توقع ڈرائنگ روم میں ابا نے بہت سے مریض اس کے انتظار میں بٹھا رکھے تھے۔ مریضوں میں کچھ ابا کے دوست ہوتے تھے، کچھ دوستوں کے دوست، جو پہلی ملاقات میں ہی ابا کے بھی بہت اچھے دوست بن جاتے تھے، اور اگلی ملاقات میں وہ اپنے مزید دوستوں کو ابا سے ملوانے اور معاذ سے معائنہ کروانے لے آتے۔ معاذ ابا سے تو رکھائی، بد تہذیبی اور بے مروتی سے پیش آ سکتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے وہ ابا اور اپنے تعلقات کا بھرم قائم رکھتا تھا۔ اسے ان مفت خورے مریضوں کا معائنہ بھی کرنا پڑتا اور نسخہ بھی لکھ کر دینا پڑتا، چونکہ اکثر مریض ابا کے ہی ہم عمر ہوتے اور بڑھاپے میں بندے کو بولنے کا بس بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیماریوں کی تفصیل سنا سنا کر معاذ کو عاجز کر دیتے۔ معاذ کو نسخہ لکھنے کے ساتھ ساتھ تشفیع آمیز کلمات بھی ادا کرنے پڑتے۔ ابا اس ساری کارروائی کے دوران بہت محبت اور فخر سے بیٹے کو تکتے رہتے۔ جب آخری مریض بھی رخصت ہو جاتا تب اس کی باری آتی ابا پر بگڑنے کی اور ان سے خفا ہونے کی، لیکن ابا کو اس کی خفگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ نزاکت نے آج آلو گوشت بہت مزے کا بنایا ہے۔ کھانا کھا کر ہانڈی کا باقی سالن ڈونگے میں نکال دینا اور یاد سے فریج میں رکھ دینا، کبھی کل کی طرح بلی منہ مار جائے۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سونے جا رہا ہوں۔ کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اب میری عمر تو نہیں ہے آدھی رات تک جاگ کر تمہارا انتظار کرنے کی۔ بہتر ہے اب شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ ابا روٹین کی نصیحت دہراتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے۔ معاذ بس ان کی پشت کو گھورتا رہ جاتا۔ اپنے غصے کا اظہار کا فقط یہ طریقہ سمجھ میں آتا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد سالن کی ہانڈی کچن میں چھوڑ کر کچن کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیتا۔ صبح بگڑنے کی باری ابا کی ہوتی۔ وہ ہنستا مسکراتا ناشتہ کرتا اور پھر ہاسپٹل کی راہ لیتا۔ بڑے صاحب کی بڑبڑاہٹیں سننے کے لیے نزاکت رہ جاتا، لیکن اب وہ بھی اس تماشے کا عادی ہو گیا تھا۔ آج کل تو اسے بھی کام نمٹا کر جلد از جلد اپنے گھر جانے کی پڑی رہتی۔ کم بخت کی نئی شادی جو ہوئی تھی، بمشکل 23 برس عمر تھی اس کی۔ عید کی چھٹیوں پر گھر گیا تو گھر والوں نے نکاح پڑھوا کر بیوی کو بھی اس کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ پہلے نزاکت یہیں ابا اور معاذ کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی کے بعد معاذ نے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ اس نے قریبی آبادی میں چھوٹا سا کچا پکا گھر کرائے پر لے کر وہیں رہائش اختیار کر لی۔ 24 گھنٹے کا ملازم دن میں اب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بھگتا کر گھر بھاگنے کی کرتا تو ابا کو اس پر غصہ آتا سو آتا، معاذ پر سخت تپ چڑھتی۔ اس لاٹ صاحب کی تنخواہ ڈبل کر دی تم نے۔ مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہی گھر بھاگنے کی کرتا ہے۔ میرے سارے دوست مغرب اور عشاء کے بعد مجھ سے ملنے آتے ہیں، اب انہیں چائے پانی کا بھی نہیں پوچھ سکتا۔ رات کا کھانا بھی خود گرم کر کے کھانا پڑتا ہے۔ جتنی تنخواہ اس کم بخت کی ہے، مرزا صاحب کے گھر اس سے آدھی تنخواہ میں کل وقتی ملازمہ کام کر رہی ہے۔ ابا اپنے دوست کا حوالہ دیتے۔ مرزا صاحب کے گھر میں ان کی بیگم کے علاوہ 2 عدد بہویں بھی ہوتی ہیں، کل وقتی ملازمہ رکھ سکتے ہیں وہ۔ آپ کو اور مجھے کل وقتی تو کیا، جز وقتی ملازمہ بھی نہیں مل سکتی۔ ہر وقت نزاکت کے پیچھے مت پڑا کریں، اگر یہ بھی نوکری چھوڑ گیا تو کیا بنے گا ہمارا۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ بہت تحمل اور رسانیت سے ابا کو سمجھاتا۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری شادی کی حسرت لیے ہی میں دنیا سے گزر جاؤں گا۔ وہ معاذ کو جذباتی بلیک میل کرنا چاہتے۔ معاذ کچھ کہے بنا ان پر کٹیلی نگاہ ڈالتا۔ ارے بابا معاف کر دو مجھے، ایک بار غلطی ہو گئی، اب جس کو بھی پسند کرو گے بنا چون چراں کیے تمہارا رشتہ پکا کراؤں گا۔ ابا عاجز آ کر اسے یقین دلاتے۔ معاذ استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہاں سے پلٹ جاتا۔ ابا بیٹے کی پشت پر بے بس نگاہ ڈال کر رہ جاتے۔ اپنے فیصلے کی درستی پر انہیں آج بھی کوئی شک شبہ نہ تھا، لیکن بیٹے کا رویہ انہیں پچھتاوے میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کیا تھا جو وہ اس کی پسند کو شرف قبولیت بخش دیتے؟ اس کی بیوی جیسی مرضی ہوتی، کم از کم آج گھر میں بچوں کی چہکاریں تو ہوتی۔ میڈیکل کے 3rd ایئر میں صاحبزادے اپنی کلاس فیلو کو دل دے بیٹھے تھے۔ دل دینے کی حد تک تو خیر تھی، موصوف رشتہ بھی بھیجنا چاہ رہے تھے۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے صاحبزادے، اپنی عمر دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو۔ میڈیکل کالج پڑھنے بھیجا تھا یا عشق لڑانے؟ ابا نے سخت ترین زبان استعمال کی۔ معاذ کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بیٹے کی شکل دیکھ کر ابا کو بھی اس پر کچھ ترس آیا۔
پہلے اپنا کیریئر تو بنا لو میرے بچے، 2.5 سال کی پڑھائی باقی ہے، اس کے بعد ہاؤس جاب، پھر نوکری، اس کے بعد اسپیشلائزیشن۔ بجائے اس کے تم اپنی پڑھائی اور کیریئر پر فوکس کرو۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ آپ ابھی صرف ازکا کے گھر رشتہ لے جائیں، میں کون سا ابھی شادی کرنے جا رہا ہوں؟ صرف منگنی ہو جائے تو اسٹڈیز پر فوکس کر پاؤں گا۔ ازکا بہت خوبصورت ہے، میں نے پہل نہ کی تو میرا کوئی اور کورس میٹ سبقت لے جائے گا۔ تم صرف لڑکی کی خوبصورتی پر لٹو ہوئے ہو برخوردار، ابا نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ خوبصورتی کس کو بری لگتی ہے ابا؟ اس نے عجیب چپتے ہوئے انداز میں انہیں کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ چپ بھی ہو گئے۔ وہ اچھی لڑکی ہے ابا، ذہین بھی اور خوبصورت بھی، پھر میرے پروفیشن کی ہے، ہمارے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، شادی کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھ جائے گی۔ اپنے 21 سالہ بیٹے کے منہ سے شادی، بیاہ اور انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ٹائپ کی باتیں سن کر ابا باقاعدہ صدمے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ باہر کیف بیٹے کی خواہش پر ازکا کے گھر چلے گئے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں سے مل لیں، اور اگر ان کے بے وقوف بیٹے کی پسند کچھ ان کے جی کو بھی لگی تو پھر پروپوزل دینے اور منگنی وغیرہ کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا تھا۔ ازکا کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو بے وقوف کہتے تھے تو کتنا درست کہتے تھے۔ وہ عین اسی حماقت کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا جو بیتے برسوں میں ان سے بھی سرزد ہو گئی تھی۔ بلا شبہ ان کی غلطی زیادہ سنگین اور ناقابل معافی تھی۔ ایک وفا شعار، پاک باز بیوی اور پیارے سے بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی زلف کے اسیر ہوئے۔ چند مہینوں میں ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ نادم ہو کر واپس پلٹ آئے۔ جنت مکانی بیوی نے معاف بھی کر دیا، لیکن بیٹا آج تک ان کا وہ قصور بخشنے پر تیار نہ تھا، اور اپنا وقت آنے پر اس نے عین ویسی ہی لڑکی پسند کی تھی جیسی کبھی باپ نے کی تھی۔ ازکا کو دیکھ کر ابا سخت صدمے میں مبتلا ہوئے۔ بے باکی کی حدوں کو چھوتا فیشن، وہ الٹرا ماڈرن خوبصورت لڑکی ان کے جی کو قطعی نہ بھائی تھی۔ معاذ ہمیشہ کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا، اس کے دوستوں میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہوتے تھے، لیکن وہ سب بہت تمیزدار اور مہذب بچے بچیاں ہوتے تھے۔ جانے ازکا جیسی لڑکی اس کے دوستوں کے حلقے میں کیسے شامل ہو گئی تھی، اور بات دوستی تک رہتی تو غنیمت تھا۔ معاذ تو اسے لائف پارٹنر بنانا چاہ رہے تھے۔ ازکا سے مل کر ابا کی مایوسی فطری تھی، لیکن جب ازکا کے والد محترم ابا کو شرف ملاقات بخشنے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے تو ابا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شاید ایسا ہی جھٹکا ازکا کے والد کو بھی لگا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ابا جس سرکاری محکمے میں باعزت ریٹائر ہوئے تھے، ازکا کے والد اسی محکمے سے کرپشن کے الزام میں بے عزت طریقے سے نکالے گئے تھے۔ اپنے اس بدعنوان اور بدنام کولیگ کو دیکھ کر ابا کو ان کا ماضی جزیات سمیت یاد آ گیا۔ وہ بظاہر ازکا کے والد سے گرم جوشی سے ملے، لیکن دوران گفتگو اپنی معلومات میں اضافے کی خاطر ان سے پوچھتے رہے کہ نوکری سے برطرفی کے بعد انہوں نے کیسے گزر بسر کی، اور بغیر وسائل کے ایسا کون سا کاروبار شروع کیا جس کی وجہ سے آج ان کے پاس دولت کی اتنی ریل پیل اور یہ عالیشان سی کوٹھی ہے۔ بظاہر خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہونے والی اس ملاقات کا نتیجہ کچھ اتنا خوشگوار نہ تھا۔ اگلے دن کالج میں پہلی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی ازکا نے معاذ کی کلاس لی تھی۔ مانا معاذ، تمہارے ابا بہت نیک نام اور ایماندار سرکاری افسر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میرے ڈیڈی کے ماضی کا بار بار حوالہ دیتے ہوئے انہیں اس طرح شرمندہ کریں اور مالی معاملات میں ایمانداری، نیک نامی اور کھرے پن کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں تو ماضی تو تمہارے ابا کا بھی اتنا تابناک نہیں۔ ڈیڈی بتا رہے تھے کہ تمہارے ابا نے اپنی ایک ماتحت سے دھواں دار عشق لڑایا تھا۔ اس عورت کی شہرت بھی کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ تمہارے ابا کو ایک عرصے بعد عقل آئی تو اس عورت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ کل وہ جس طرح میرے ڈیڈی کو ماضی کا حوالہ دے کر بار بار شرمندہ کر رہے تھے، اگر میرے ڈیڈی انہیں ان کا ماضی یاد دلاتے تو کیسا لگتا انہیں؟ ازکا چبا چبا کر بول رہی تھی، اور اس انداز میں بولتے ہوئے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کتنے خوفناک لگ رہے تھے۔ معاذ کو ابا پر غصہ تھا سو تھا، لیکن ازکا کا یہ روپ دیکھ کر اسے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پسند کرنے میں جلد بازی اور حماقت سے کام لیا ہے۔ اس روز تو اس نے ازکا سے شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔
ازکا تعلقات کی تجدید چاہتی تھی کہ وہ کالج کا ہینڈسم ترین اور ذہین ترین لڑکا تھا۔ اس کے بنائے نوٹس کی پورے کالج میں دھوم تھی۔ معاذ کا مستقل گریز بھرا رویہ دیکھ کر ازکا کو بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ وہ معاذ کے دوستوں کے گروپ میں صرف معاذ کی وجہ سے شامل ہوئی تھی۔ معاذ نے اسے چھوڑا تو اس نے دوستوں کا گروپ چھوڑ کر دوسرے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تھرڈ پروف کے اختتام تک وہ سفیان کی بہترین دوست بن چکی تھی۔ میڈیکل کالج کے چوتھے سال رجب اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ آخری سال اس نے خالد کو شرف دوستی بخشا۔ ہاؤس جاب میں کسی کولیگ سے دوستی گانٹنے کے بجائے اس نے ایک ایم او کو پھانس لیا تھا، میڈیکل آفیسر کو۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے شادی اس ایم او سے بھی نہ کی۔ اپنے والدین کے منتخب کردہ لڑکے سے شادی کر کے اس نے مشرقی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ معاذ کو اپنی حماقت کا احساس زمانہ طالب علمی میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ ازکا کی خوبصورتی اور معصومیت، جس کو وہ بہت جتن کر کے خود پر طاری کرتی تھی، پر فدا ہو کر کیا احمقانہ قدم اٹھانے چلا تھا۔ اگر خدا نخواستہ دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا تو کیا بنتا؟ معاذ کو سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی۔ یہ ابا تھے جن کی وجہ سے اس کا مستقبل محفوظ ہو گیا تھا، لیکن معاذ نے کبھی ان کا احسان مان کر نہ دیا، بلکہ اس نے ان کے سامنے ہمیشہ یہ ظاہر کیا جیسے وہ اس کے دل کی خوشی پوری نہ کرنے کے قصوروار ہوں۔ ابا سے اس کے تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی ہی تھی، کسی بھی معاملے پر انہیں مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اسے کوئی بہانہ درکار ہوتا تھا، اور فی الحال تو یہی مستقل بہانہ اس کے ہاتھ آیا ہوا تھا۔ ابا سمجھتے تھے وہ ماضی کی محبت اب تک فراموش نہیں کر پایا، اسی لیے شادی کی حامی نہیں بھر رہا۔ انہیں معاذ کے دل کے حال کی کیا خبر تھی؟ ازکا والے معاملے کے بعد معاذ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا کیریئر بنانے اور ذہنی طور پر میچور ہونے تک کسی لڑکی کو ایسی ویسی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ جو حماقت ایک بار کر چکا تھا وہ دوبارہ بھی تو سرزد ہو سکتی تھی، سو اس نے تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر مبذول کر لی تھی۔ شاندار نمبروں سے MBBS مکمل کرنے کے بعد وہ اب باوقار طریقے سے جاب کر رہا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ذہنی پختگی بھی نصیب ہو گئی تھی۔ ابا اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ کسی سلجھی ہوئی لڑکی کو شریف کے سفر منتخب کر لے۔ تعلق اسی کے پروفیشن سے ہوتا تو یہ اور بھی اچھی بات ہوتی، لیکن وہ جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا تو احساس ہوتا کہ لائف پارٹنر کے انتخاب میں ماضی میں جس جلد بازی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا، اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب منیر نیازی والی مشہور زمانہ دیر ہو چکی تھی۔ اس کی جان پہچان کی ساری اچھی اچھی لڑکیاں یا تو انگلیوں میں منگنی کی انگوٹھیاں پہن چکی تھیں یا گودوں میں ایک ایک بچہ اٹھائے گھوم رہی تھیں، یعنی سب کی سب منگنی شدہ یا شادی شدہ ہو چکی تھیں۔ کسی اچھی سی سلجھی ہوئی لڑکی کے لیے معاذ کی تلاش ہنوز جاری تھی، اور اس کا دل کہتا تھا کہ قدرت اس کا ساتھ دے گی اور اسے من پسند جیون ساتھی مل کر رہے گا، مگر ابا کو وہ یہی تاثر دیتا تھا کہ اسے شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ بیچارے ابا کڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہاں، دل ان کا بھی یہی کہتا تھا کہ انہیں اچھی سی بہو مل کر رہے گی، بیٹے کی طرح ان کی دنیا بھی امید پر قائم تھی۔ معاذ کے آخری کموارے دوست حیدر کی شادی تھی۔ حیدر کا تعلق ملتان سے تھا۔ پہلے پڑھائی اور پھر نوکری کی وجہ سے وہ لاہور میں ہی رہتا تھا، لیکن شادی اس کے آبائی شہر ملتان میں ہی ہونا تھی۔ باقی دوستوں نے تو اس کے ولیمے میں ہی شرکت کرنا تھی، لیکن چونکہ وہ حیدر کا جگری یار تھا، اس لیے اسے مجبوراً بارات میں بھی شرکت کرنا پڑ رہی تھی۔ حیدر کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ دلہن والے بھی ملتان میں ہی رہائش پذیر تھے۔ بارات کے ساتھ کسی دوسرے شہر کا سفر تو درپیش نہ تھا، لیکن بارات اور ولیمے میں شرکت کے لیے اسے لاہور سے ملتان کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ ملتان شہر سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اس کی اکلوتی خالہ کا سسرال ملتان میں تھا۔ ماضی میں جب ابا اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کے چکر میں پڑے تھے تو امی روٹھ کر معاذ کو ساتھ لیے بڑی بہن کے گھر آ گئی تھیں ملتان۔ والدین کے انتقال کے بعد مکے کے نام پر ان کے پاس بڑی بہن ہی تھیں، اور خالہ نے بھی اس مشکل وقت میں امی کا خوب ساتھ نبھایا۔ ان کے سسرال والے بھی بھلے مانس لوگ تھے، بلکہ ان کی ساس امی اور خالہ کی رشتے میں بھی دور پار کی خالہ ہی لگتی تھیں۔ شفیق چہرے والی وہ مہربان سی خاتون معاذ کو اب بھی یاد تھیں، حالانکہ ان سے ملے کتنے برس گزر چکے تھے۔ معاذ اس وقت بمشکل 10 برس کا تھا۔ ذہانت اسے ورثے میں ملی تھی۔
اس کی بے پناہ حساس طبیعت بھی شاید اسی ذہانت کی مرہون منت تھی۔ وہ ماں باپ کے جھگڑے کے پس منظر اور اس جھگڑے کی نوعیت سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ اسی زمانے سے وہ باپ سے چڑھنے لگا تھا۔ مدتوں بعد بھی وہ چڑ اسی طرح قائم تھی۔ خالہ، خالو اور ان کے ساس سسر امی اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان سب کی مشترکہ کاوشوں سے ہی امی ابا کی صلح ممکن ہو پائی تھی۔ ابا اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ اس لڑکی کی اصلیت چند ماہ میں ہی ان پر کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکی خود کو بہت مجبور اور بے سہارا بتاتی تھی۔ اس کے حسن اور نام نہاد معصومیت پر فریفتہ ابا اس بے سہارا عورت کو سہارا دینے کی خاطر اس سے عقد ثانی کا ارادہ رکھتے تھے۔ چند مخلص دوستوں اور خیر خواہوں کی کوششوں کے بدولت ابا اس خاتون کی اصلیت سے واقف ہو پائے تھے۔ وہ ناز و انداز دکھا کر ابا جیسے کم عقلوں کو بڑی خوبی سے بے وقوف بناتی تھی۔ چند ماہ میں ابا اس بے سہارا لڑکی کے چھوٹے بہن بھائیوں کی گزر اوقات کے لیے بے دریغ رقم لٹا چکے تھے۔ پیسہ تو واپس نہ آیا، لیکن ابا کو عقل ضرور آ گئی۔ انہوں نے وفا شوار بیوی سے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگی۔ امی نے انہیں معاف کرنے میں ٹائم تو لیا، لیکن آخرکار انہیں معاف کر ہی دیا، اور جب معاف کر دیا تو اپنا دل بھی صاف کر لیا۔ امی کی زندگی کے آخری چند برس امی ابا کے تعلقات مثالی رہے تھے۔ بیوی کی بیماری میں ابا نے ان کا بھرپور ساتھ نبھایا، لیکن وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار گئیں۔ ابا تب بآسانی دوسری شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ماضی کی بے وفائی کا کفارہ یوں ادا کیا کہ جواز ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کا نام زبان پر نہ لائے۔ انہوں نے زندگی معاذ کے لیے وقف کر دی تھی۔ معاذ کے دل کا ایک گوشہ ابا کی قربانی کا متعارف تھا، تو اسی دل کے ایک گوشے میں ابا کی ماضی والی بے وفائی کی یاد ابھی تک تازہ تھی۔ عملی طور پر وہ ابا کا فرما بردار بیٹا تھا، لیکن لفظی طور پر وہ فرما برداری کا قطعاً کوئی تاثر نہ دیتا تھا۔ ابا کو اس کے ملتان جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ مرحومہ خالہ کی سسرال کا بھی ضرور چکر لگائے۔ امی کی زندگی کے آخری برسوں میں خالہ خالو امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ خالو کو تو روزگار کی خاطر دیار غیر جانا پڑا تھا، لیکن شاید خالہ کے نصیب میں اسی مٹی میں دفن ہونا لکھا تھا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ زندگی کی بازی ہار گئیں۔ خالو اور ان کے دو بیٹے اب بھی وہیں مقیم تھے۔ وہاں کی تیز رفتار مشینی زندگی میں دور پار کے رشتہ داروں کو یاد کرنے کی کس کو فرصت تھی؟ ابا ہی کسی عید تہوار پر انہیں مبارکباد کا فون کر لیتے تھے۔ اب معاذ ملتان جا رہا تھا تو ابا نے ہی اسے خالو کے آبائی گھر جانے کی تاکید کی تھی۔ بہت بھلی مانس خاتون ہے تمہاری خالہ کی ساس، اب تو بہت ضعیف بھی ہو گئی ہوں گی۔ ملتان جا ہی رہے ہو تو انہیں میرا سلام ضرور پہنچانا۔ تمہاری امی کی زندگی میں تو ہم سال 6 مہینوں میں ملتان کا چکر ضرور لگاتے تھے، اب کتنے برسوں سے ان سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھا۔ حالانکہ وہ صرف تمہاری خالہ کی ساس ہی نہیں، تمہاری ماں کی بھی رشتے میں خالہ لگتی ہیں۔ ابا نے بہت بار کی بتائی ہوئی بات اسے نئے سرے سے بتائی تھی۔ شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں ابا، مجھے اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ میں ان کا گھر ڈھونڈتا پھروں گا۔ اس نے ابا کی تاکید پر ذرا کوفت زدہ ہو کر جواب دیا۔ علاقہ تو تمہیں پتہ ہی ہے اور شاید یاد بھی ہو، اور اس کالونی میں جا کر کسی سے بھی اپنے خالو کا نام لے کر گھر پوچھ لینا۔ وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تھے اور اپنے علاقے کی بہت معتبر اور معزز شخصیت تھے۔ اس علاقے کی پہلی مسجد بھی انہوں نے ہی تعمیر کروائی تھی اور انہی کے نام سے مشہور ہے۔ ابا نے اسے مزید جزیات سے آگاہ کیا۔ فرصت ملی تو چکر لگا لوں گا۔ اس نے اب بھی حامی نہ بھری تھی، لیکن حیدر کی بارات بھگتانے کے بعد وہ اگلی صبح ہی خالہ کا سسرالی گھر ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ ولیمے کی تقریب رات کو ہونی تھی اور شادی والے گھر کی روایتی گہما گہمی میں وہ سخت بے آرام ہو رہا تھا۔ حیدر کے کزنز اسے کمپنی دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نے ان کی مصروفیات میں مخل ہونا مناسب نہ جانا۔ شام تک اس کے دوسرے کولیگز بھی پہنچ جاتے، تب تک وہ واپس آ جاتا۔ خالہ کی سسرال میں رسمی سی حاضری دینے کے بعد اس کا تنہا ہی سیر سپاٹے کا ارادہ تھا۔ گھر ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس نے ایک جنرل سٹور والے سے گھر کا پتہ پوچھا تھا اور اس نے اپنے ملازم کو اس کے ساتھ ہی کر دیا۔ بچپن کی دھندلی یادیں معاذ کی یادداشت پر دستک دینے لگیں۔ امی کے ساتھ خالہ کے گھر وہ پورے 3 ماہ رہا تھا۔
اس وقت ماں کے ساتھ ماں جیسی مہربان خالہ بھی شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ دکان کا ملازم اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر رخصت ہوا۔ اس نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد ایک مرد نے دروازہ کھولا تھا۔ معاذ نے مختصر اپنا تعارف کروایا تھا۔ ارے یار، اپنے ابا اماں کا نام لے کر کیا تعارف کروا رہے ہو؟ صرف اپنا پورا نام بتاتے تو میں تمہیں تب بھی پہچان جاتا۔ بندہ اس سے بہت تپاک اور بے تکلفی سے ملا تھا۔ لگتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ توصیف ہوں میں۔ ایک زمانے میں تم مجھے اپنا گرو مانتے تھے۔ تمہیں پتنگ اڑانا اور کنچے کھیلنا میں نے ہی تو سکھایا تھا۔ معاذ اس شخص کی میت میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا۔ معاذ کو بھی فوراً یاد آ گیا۔ وہ خالہ کا سب سے چھوٹا دیور تھا۔ عمر میں معاذ سے 5-6 سال بڑا ہی تھا، لیکن وہ 3 ماہ جو اس نے یہاں گزارے تھے، توصیف کی اس سے خوب دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت توصیف بھائی کی پتنگ بازی سے واقعی بہت متاثر رہتا تھا، لیکن توصیف کی بہت کوششوں کے باوجود پتنگ اڑانا نہ سیکھ سکا تھا۔ اب توصیف ہنستے ہوئے اسے وہی وقت یاد دلا رہا تھا۔ اماں بہت خوش ہوں گی تم سے مل کر۔ جب بھی بھابھی کو یاد کرتی ہیں تو اکثر تمہاری امی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ رشتے میں تو وہ بھی ان کی بھانجی ہی تھی نا؟ توصیف بول رہا تھا، اور اس بندے کی اپنائیت معاذ کو آج بھی بہت متاثر کر رہی تھی۔ وہ معاذ کو لے کر سیدھا ماں کے پاس آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے بیڈ پر فاطمہ بیگم تکیوں کے سہارے نیم دراز تھیں۔ کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ دروازے کی جانب لڑکی کی پشت تھی، اس لیے وہ توصیف کے ساتھ آتے معاذ کو نہ دیکھ پائی تھی۔ اس لیے جب توصیف میں بآواز بلند "دیکھیے تو کون آیا ہے اماں" کہا تھا تو اس نے جھنجھلا کر توصیف کو ٹوکا تھا۔ اوفو چاچو، 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اتنی مشکل سے دادی کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے۔ اس نے بنا پیچھے مڑے توصیف کو مخاطب کیا۔ بلڈ پریشر چیک ہونے کے احترام میں توصیف کو خاموش ہونا پڑا۔ فاطمہ بیگم بھی خاموشی سے توصیف کے ساتھ کھڑے لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ 60 اور 90 ہے، میں ابھی آپ کو انڈا بوائل کر کے کھلاتی ہوں، اتنی مشکل سے دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ چاچو آپ آج ہی مجھے ڈیجیٹل بی پی اپریٹس لا دیں۔ لڑکی کان سے اسٹیتھوسکوپ۔ لڑکی پیچھے مڑی۔ چاچو کے ساتھ ایک اجنبی کو کھڑا دیکھ کر قدرے سٹ پٹائی تھی۔ توصیف معاذ کو لے کر ماں کے قریب آیا۔ معاذ آیا ہے اماں، فہمیدہ بھابھی کا بھانجا، تہمینہ باجی کا بیٹا، اس نے تعارف کروایا تھا۔ فاطمہ بیگم کی یادداشت اس ضعیفی میں بھی غضب کی تھی۔ وہ پلک جھپکتے میں اسے پہچان کر اس سے بہت تپاک اور محبت سے ملی تھیں۔ ابا کا حال احوال دریافت کیا، پھر گفتگو امی اور خالہ کے ذکر کی طرف مڑ گئی۔ فاطمہ بیگم آبدیدہ ہو گئی تھی۔ یہ لیں دادی، آپ پہلے انڈا کھا لیں۔ لڑکی چند منٹوں کے لیے جو کمرے سے غائب ہوئی تھی، جھٹ پٹ انڈا ابال کر پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ حد کرتی ہو بیٹا، بجائے اس کے تم مہمان کی کوئی خاطر کرو، تم مجھے انڈا کھلانے کے در پہ ہو گئی۔ فاطمہ بیگم پوتی پر خفا ہوئی تھی۔ تو مہمان نے ابلا انڈا تھوڑی کھانا تھا۔ چائے چڑھا کر آئی ہوں، ابھی ٹرے تیار کر کے لے آؤں گی، آپ تو انڈا کھائیں۔ وہ نمک کالی مرچ چھڑک کر دادی کو انڈا پیش کرنے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ پوری دنیا میں اس کے لیے دادی سے اہم کوئی ہستی نہیں۔ اگرچہ اس نے دادی سے یہ بات بہت دھیمے لہجے میں کی، اور معاذ کی سماعت قابل رشک حد تک اچھی نہ ہوتی تو وہ شاید اس لڑکی کا یہ بڑبڑاہٹ نما جملہ بھی سن نہ پاتا۔ اسے یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تھا، اور ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ چاچو پلیز، آپ آئیں گے، کچھ سامان منگوانا ہے آپ سے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے توصیف کو مخاطب کیا۔ توصیف نے سر ہلا دیا تھا۔ توصیف بھائی، کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ توصیف کو اٹھتا دیکھ کر وہ بول اٹھا تھا۔ توصیف نے ہنستے ہوئے اس کا شانہ تھپکا اور کمرے سے چلا گیا۔ فاطمہ بیگم اس سے تفصیلی حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ یہ جان کر کہ وہ ڈاکٹر ہے، انہیں بہت خوشی ہوئی۔ میری پوتی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، بڑی مشکل پڑھائی ہے بھائی، بچی کا پڑھ پڑھ کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے، وہ بولی۔ معاذ کو اپنے اندازے کی درستی پر خوشی ہوئی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید اس کا تعلق بھی میڈیکل کے پروفیشن سے ہے۔ آج اتفاق ایسا ہے کہ تم آئے ہو تو گھر کے سب لوگ ہی گھر پر موجود نہیں۔ میری منجلی بہو کے میکے میں کوئی فنکشن ہے، اظہار بال بچوں سمیت سسرال گیا ہے، توصیف کی بیوی بھی اپنے میکے گئی ہے، فاطمہ بیگم نے بتایا۔ اظہار بھائی تو آرمی میں ہوتے تھے نا؟ معاذ کی یادداشت نے کام کیا۔
ظہیر خالو 4 بھائی تھے، ان کے سب سے بڑے بھائی تو عین جوانی میں ہی امریکہ سدھار گئے تھے، انہوں نے ہی خالو کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ خالو کے تیسرے بھائی فوج میں تھے، توصیف کا نمبر آخری تھا۔ ہاں تو فوج سے ریٹائر ہو کر اپنے گھر ہی واپس آنا تھا۔ ماشاءاللہ 4 بچیاں ہیں اس کی، توصیف کے خیر سے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ انہوں نے تفصیلی تعارف کروایا۔ معاذ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تم بتاؤ بیٹا، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اس بار شفقت بھرے انداز میں اس سے پوچھا گیا۔ معاذ کچھ جھینپ گیا تھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی میری، اس نے ذرا شرمندہ ہو کر بتایا۔ اے لو، بتاؤ میاں، اب تک کنوارے ہو؟ میرا توصیف تم سے 4-5 سال بڑا ہوگا اور 8 برس ہو گئے ہیں اس کی شادی کو۔ ماں تمہاری اللہ کو پیاری ہو گئی، باوا نے تمہاری خاطر دوسری شادی نہ کی، بغیر عورت کے تمہارے گھر کا نظام چل کیسے رہا ہے؟ وہ حیران تھی۔ معاذ اس سوال کا کیا جواب دیتا، تبھی اس کے سیل فون کی گھنٹی نے اسے اس مشکل صورتحال سے نکالا۔ ابا کا فون تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی، مگر فریقین کو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آواز۔ ابا نے ہی کال منقطع کر کے دوبارہ ملائی تھی، مگر رابطہ اب بھی ممکن نہ ہو پایا۔ یہاں سگنلز کا مسئلہ رہتا ہے بیٹا، پچھلے صحن میں چلے جاؤ، آواز آ جائے گی۔ فاطمہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ قدیم طرز کے بنے اس وسیع و عریض مکان کا نقشہ معاذ کو بچپن میں بھی بہت بھلا لگتا تھا۔ ساز و سامان کی حد تک تو گھر میں خاصی جدت آ گئی تھی، لیکن طرز تعمیر میں کوئی تغیر رونما نہ ہوا تھا۔ وہ گھوم کر عقبی صحن میں چلا گیا۔ ابا کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اب ان کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ معاذ جانتا تھا کہ وہ اب حیدر کو فون کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ انہیں ملتان پہنچ کر اپنی خیریت سے آگاہ کر چکا تھا، لیکن وہ ہر چند گھنٹوں بعد فون کر کے اس کی خیریت دوبارہ جاننا چاہتے تھے۔ ہمیشہ سے ان کی یہی روٹین تھی۔ معاذ چڑھنے کے باوجود سخت سے سخت مصروفیت میں بھی ان سے جوابی رابطہ کیے بنا نہ رہ پاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ نمبر ملایا تھا، مگر اب بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ رہا تھا کہ پچھلے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے توصیف بھائی کی آواز سنائی دی۔ ہاں بھائی، یہ آ گئے ہیں گرم گرم سموسے، چکن رول، بسکٹ اور نمکو، اب فٹافٹ سامان نکال کر کمرے میں لے آؤ۔ دیکھ لیجئے چاچو، اتنی خاطر کے باوجود دادی اس مہمان کو کھانے پر بھی ضرور روکیں گی۔ کل میرا پیپر ہے اور ابھی تک ایک لفظ نہیں پڑھا۔ لڑکی کی روحانسی آواز معاذ کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا واپس زہرہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ منموہنی سی لڑکی چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے آن موجود ہوئی۔ توصیف بھی آ گیا تھا اور اسے بار بار تکلف نہ برتنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر بیٹھ کر معاذ نے رخصت چاہی تھی۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ فاطمہ بیگم نے اسے جانے سے روکا تھا۔ ان کی پوتی اس وقت چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ شکوہ کنار نظروں سے چاچو کو دیکھا، گویا کہہ رہی ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ معاذ جی ہی جی میں شرمندہ ہوا۔ میڈیکل کی پڑھائی کتنی ٹف ہوتی ہے، اس سے بہتر یہ کون جانتا تھا۔ اس لڑکی کا کل پیپر تھا، لیکن دادی کو پوتی کے پرچے کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ وہ اسے بصد اصرار روک رہی تھیں۔ معاذ کی بار بار کی معذرت پر کچھ خفا ہو گئیں۔ معاذ کو مجبوراً رکنا ہی پڑا تھا۔ چائے کے ساتھ اتنا کچھ لے لیا ہے، کھانے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ جو بھی گھر میں سادہ سا بنا ہوگا میں وہی کھا لوں گا، اہتمام مت کیجیے گا۔ اس نے زہرہ بیگم کو بصد احترام مخاطب کیا۔ ان کی خفا سی پوتی نے لنچ پر پھر بھی خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ مٹر پلاؤ، شامی کباب، آلو قیمہ، رائتہ، سلاد، میٹھے میں رس ملائی تھی۔ وہ شاید بازار سے منگوائی گئی تھی۔ کھانا لذیذ تھا۔ معاذ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کافی کھا گیا۔ کھانے پر اتنا اہتمام اسے متاثر کر رہا تھا، جبکہ زہرہ بیگم کو قلق ستا رہا تھا کہ اس کی خاطر مدارک ٹھیک سے نہیں ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے بیٹا کہ میری دونوں ہی بہوئیں گھر پر نہیں۔ میری پوتی نے اپنی سمجھ کے مطابق کھانا بنا لیا۔ اگر تم آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے تو میں کھانے پر کچھ اہتمام تو کر لیتی۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ معاذ کو یاد تھا کہ بچپن میں خالہ کے گھر دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا۔ کئی طرح کے کھانے ایک وقت میں دسترخوان کی زینت بنتے۔ فاطمہ بیگم بہت وزادار خاتون تھیں۔ ان کا دل اور ہاتھ دونوں ہی بہت کھلا تھا۔ بہوئیں بھی انہی کے رنگ میں رنگی تھیں۔ ہاں، پوتیاں ساری کی ساری نکمی تھیں اور وہ ان کے نکمے پن پر کڑتی رہتی تھیں۔
دوسری طرف معاذ یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے ساتھ اس لڑکی میں گھرداری کا بھی کتنا سلیقہ ہے۔ لذیذ ترین کھانا بہت نفاست سے سرو کیا گیا تھا۔ معاذ کے حلقہ احباب میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان میں اکثریت کو گھرداری سے نہ شغف تھا نہ ہی اس کی سوجھ بوجھ تھی۔ اپنے پھوڑ پن کو نہایت فخریہ انداز میں بیان کرتی، اور ایک یہ لڑکی تھی جو ذہین بھی تھی، ذہانت تھی، تبھی تو ڈاکٹر بن رہی تھی نا، خوبصورت بھی اور سلیقہ مند بھی۔ طبیعت میں بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ معاذ جیسے ہینڈسم لڑکے کو اس نے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ وہ اس کے لیے صرف اس کی دادی کا مہمان تھا جس کی خاطر اسے مارے باندھے کرنی پڑی تھی۔ معاذ نے اس گھر میں محض چند گھنٹے گزارے تھے، لیکن چند گھنٹوں کا تصور اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اسی منموہنی صورت والی لڑکی کو سوچے گیا۔ پہلی نگاہ کی محبت والی بات کو تو خیر بے وقوفی گردانتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس لڑکی کے خیال سے جان نہ چھڑا پا رہا تھا۔ آخر اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ لڑکی اس کے متوقع لائف پارٹنر کے خاکے پر 100% پوری اتری ہے، اور اب مزید دیر کرنا حماقت ہوگی۔ اس لیے جب وہ شادی اٹینڈ کر کے واپس لاہور پہنچا اور ابا نے نہایت اشتیاق سے دریافت کیا کہ کیا حیدر کی شادی میں کوئی لڑکی اس کے جی کو لگی ہے، تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ابا ہر شادی میں اسے اس تاکید کے ساتھ بھیجتے تھے کہ وہ تقریب میں شامل لڑکیوں میں ایک نظر ضرور ڈالے ان پر۔ ابا کو خوش فہمی تھی کہ کوئی سجی سنوری لڑکی کھٹاک سے ان کے بیٹے کے دل میں اتر جائے گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بیٹے کے دل میں تو ایک لاپرواہ سے حلیے والی لڑکی کھب کر رہ گئی ہے۔ اس نے ابا کو اپنے جذبات کی شدت سے آگاہ کرنا تو مناسب نہ جانا، بس سرسری سے انداز میں انہیں بتا دیا تھا، فاطمہ نانی کی پوتی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، میرا خیال ہے آپ وہاں بات چلا کر دیکھیں، وہ لوگ بہت وفادار اور ملنسار ہیں، رشتہ داری جوڑنے کے لیے مجھے وہ گھرانہ بہت مناسب لگا ہے۔ معاذ نے بردبار سے لہجے میں ابا کو مخاطب کیا۔ لڑکی کی پسندیدگی کو دل میں چھپا کر اس نے گھرانے کی معقولیت پر زیادہ زور دیا تھا، اور ابا تو اس کی بات سن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یہ بات کبھی میرے دماغ میں کیوں نہ آئی؟ ایسے سلجھے ہوئے مہذب لوگ ہیں، پھر تمہاری امی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ صرف تمہاری خالہ کو ہی اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، نواز اور اظہار کی بچیاں ہی تھیں، چھوٹے توصیف کی اولاد کا مجھے علم نہیں۔ میں نے کبھی سوچا تک نہیں کہ فاطمہ خالہ کی پوتیوں میں سے کسی ایک کو تمہارے لیے دیکھوں۔ حیرت ہے، اتنے سامنے کی بات میرے دماغ میں نہ سمائی۔ ابا بے تحاشا خوش ہو کر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ معاذ بس خاموشی سے مسکراتا رہا۔ میں پہلی فرصت میں ملتان جا کر تمہارے رشتے کی بات چلاتا ہوں۔ انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہی۔ ایسی بھی کیا جلتی ہے ابا؟ اس نے اوپر دل سے کہا۔ خواہش اس کی یہی تھی کہ پلک جھپکتے میں معاملہ طے ہو جائے۔ وہ لڑکی اچھی اتنی لگی تھی۔ کمال کرتے ہو میاں، تمہاری عمر 30 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ خیر سے اس دسمبر میں تم اپنی 31ویں سالگرہ مناؤ گے، اور کہہ رہے ہو ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابا نے بیٹے کو خفگی سے گھورا تھا۔ اپنے کہے کے عین مطابق انہوں نے اگلے ہی ہفتے ملتان کے لیے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ 4 دن وہاں قیام کر کے وہ 5ویں دن اس خوشخبری کے ساتھ لوٹے تھے کہ انہوں نے نہ صرف معاذ کی بات پکی کر دی ہے بلکہ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ ان لوگوں نے فوراً حامی بھر لی۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ارے تو کاہے کو انکار، ایسا خوبرو لائق فائق میرا بیٹا اتنا قابل ڈاکٹر ہے۔ ابا نے اسے فخر